गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے اور شریعت کے احکام اس میں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی کالز ہوتی ہیں اور مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کریں گے۔ اگر آپ آخر تک شامل رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی اہمیت کے حوالے سے یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی واقعہ کوئی روایت بھی آپ کو بیان کر دیں، تو اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ علم دین کی کیا اہمیت ہے اور ہمارے اسلاف کا اس حوالے سے کیا کردار تھا۔ آج علم دین حاصل کرنا کس قدر آسان ہے اور ہماری اس حوالے سے صورت کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مقدس سے 70 سے زائد صورتیں سیکھی ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنے سے بڑھ کر کتاب اللہ یعنی قرآن پاک کا عالم پاتا اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا دیتا تو میں ضرور اس کے پاس جاتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ خود بہت بڑے صحابہ میں بہت بڑے عالم ہوئے ہیں اور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ کتنی صورتوں کا علم حاصل کیا، لیکن جب انہیں پتہ چلتا کہ فلاں مقام پر مجھ سے بڑا مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے تو آپ اس کی طرف سفر کرتے۔ اور اس دور کے جو سفر ہوا کرتے تھے مدنی چینل کے ناظرین، وہ موجودہ دور کے حساب سے نہیں ہوتے تھے۔ مثلا ہمیں اگر یہاں سے حیدرآباد جانا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر بھی ہم پہنچ سکتے ہیں، اس طرح کی گاڑیاں آج موجود ہیں، لیکن اس دور کے اندر سفر اونٹوں پر پیدل ہوا کرتا تھا۔ کس قدر مشقتیں پریشانیاں ہوا کرتی تھی، لیکن علم دین حاصل کرنے کا ایسا جذبہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ساری مشقتیں برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اور آج جو ہماری حالت ہے، تو اس پر بھی میں مفتی صاحب سے چاہوں گا کہ کچھ یہ ارشاد فرمائیں علم دین کی اہمیت پر۔ ہمارے اسلاف جو سفر کیا کرتے تھے، ایسی کیا وہ لذتیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ یہ سب پریشانیاں برداشت کر لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، علم دین کے حوالے سے جو ابھی آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا، تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ افقہ الصحابہ بعد الخلفاء الراشدین، یعنی خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے بڑے فقیہ تھے، سب سے بڑے عالم دین تھے۔ یعنی خلفائے راشدین کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو علم کی پوٹلی فرمایا کرتے تھے، چونکہ جسمانی اعتبار سے بہت کمزور تھے، تو یہ اس کے باوجود جو ہے وہ علم کے ایک سمندر تھے، تو اس لیے ان کو علم کی پوٹلی کہا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود فرماتے ہیں کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، ہر ایک کے بارے میں مجھے معلوم ہے، ایک ایک بات کو میں جانتا ہوں۔ تو یہ چونکہ علم جو ہے کسی بھی طرح کا علم ہو، اس کے اندر ویسے ہی روحانی لذت تو وہ زیادہ موجود ہے، اور اگر یہ علم دین کا علم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو حاصل کیا گیا ہو،
تو پھر اس کے اندر جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ جو امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان کے بارے میں اس طرح ملتا ہے کہ جب آپ کوئی نیا مسئلہ حل کرتے نا تو آپ اپنی جو تخت ہوتا، چارپائی ہوتی ہے، اس سے کھڑے ہو جاتے اور جھونڈنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے تھے کہ کہاں ہے مامون، کہاں ہے ہارون. یعنی اس وقت کے جو خلفاء تھے ان کے شہزادوں کے نام لیتے تھے کہ بتائیں کبھی ان کو ایسی لذت حاصل ہوئی جو مجھے لذت حاصل ہو رہی ہے. تو علم جو ہے یہ جب بندہ حاصل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور اس کی شوق کے ساتھ حاصل کرتا ہے تو جب اس کو کوئی بات حاصل ہوتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک لذت پیدا ہوتی ہے، وہ ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے. پھر اس کے بعد علم جو حاصل کرے گا اگر علم کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو علم کا جو تقاضا ہے، یعنی علم جو ہم سے ریکوائرمنٹ ہے علم کی، جب اس پہ وہ عمل کرے گا تو اس کے سامنے جو دارین کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں وہ اس کی لذت کو اور دو بالا کر دیں گے. یعنی قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے اس کے اہل علم بندے ہیں، علم والے لوگ ہیں، علماء ہیں. تو ابھی کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ پہچان رکھے گا، اسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس طرح رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، یہ تمام صفات اس کی ہیں، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صمد و غنی بھی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ساری صفات بھی اس کی ہیں تو اس کے دل کے اندر ایک خوف بھی پیدا ہوگا، خشیت پیدا ہوگی. یعنی وہ خشیت وہ ہوگی جو محبت والی خشیت ہوگی، ڈر وہ ہوگا جو محبت والا ڈر ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں بندے کے دل کے اندر لطف پیدا کرتی ہیں، اور یہ ایسی کیفیات ہیں، ایسی حالتیں ہیں کہ جن کو زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پہ کوئی اچھی چیز بندہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کوئی اچھا منظر اس نے دیکھا تو خوش ہوتا ہے. تو اب وہ خوشی جو ہوتی ہے اس کو وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا خوشی موجود ہے. تو اس لیے یہ علماء جب علم کے فضائل دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کے فضائل جو ہے وہ علم کے احادیث طیبہ کے اندر آئے، قرآن پاک کے اندر آئے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی طالب علم جو ہے علم دین حاصل کرنے والا جو اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہے اور اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوگا. انبیاء کے بعد والا درجہ جو ہوگا وہ ان علماء کو دیا جائے گا. کل بروز قیامت جب علماء کو لایا جائے گا اور ان کی جو شان و شوکت ہوگی تو شہداء جن پر کوئی غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا، وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم شہید نہ ہوتے، اس کی جگہ ہم علماء ہوتے. اس قدر بڑا درجہ مقام جو ہے وہ علماء کو عطا کیا جائے گا. تو یہ سارے فضائل جب یہ علماء اپنے سامنے رکھ کے علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اس کا جو لطف ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ضروری ہے علم حاصل کرتے ہوئے کہ علم کا مقصد رب العزت جل وعلا کو راضی کرنا ہو، نہ یہ کہ علم سے شہرت حاصل کرنا، نہ یہ کہ کسی پر برتری حاصل کرنا، کسی سے مناظرہ جھگڑے کرنے کے لیے علم حاصل کرنا. علم کی آفات بھی ہوتی ہیں. ہاں، علم کی آفات بھی ہوتی ہیں بالکل. تو علم کی آفات بھول جانا ہے، تکبر کرنا ہے، یہ جھگڑے کرنا. تو جو علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس سے اپنے ہم درجہ سے جھگڑے گا، مناظرے کرے گا، لوگوں کو اپنے گرد جمع کرے گا، جو کمزور ہوں، جو اس سے نیچے کے ہوں گے ان کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرے گا. تو ایسے کے لیے تو روایتیں یہ آئی ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. یعنی ایسے افراد جو ہیں یہ علم کی آفتوں، یعنی جو ایسی علم کی آفتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے، وہ بدترین جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. تو اس لیے جو ہے علم حاصل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علماء کے لیے مراتب رکھے ہیں، مرتبے جنت کے اندر رکھے ہوئے، ان کے حصول کی نیت ہونی چاہیے. تو یہ علم فائدہ دے گا، ورنہ پھر یہ علم فائدہ نہیں دے گا. مدنی چینل کے ناظرین، علم دین کی اہمیت پر ابھی مفتی صاحب نے کلام فرمایا. مزید انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کورس کو شامل کریں گے، درمیان میں کوشش کریں گے مزید اس پہ کلام کریں. حقیقت یہی ہے کہ علم دین کی اہمیت پر اگر یہ کہا جائے کہ لاکھوں صفحے لکھے گئے ہیں تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. اتنی اس کی قرآن مجید میں اس کے فضائل کو ہونا، احادیث میں اس کے فضائل کو ہونا یہی کافی ہے. لیکن پھر بھی دیگر جو علماء ہیں انہوں نے کس قدر اس پر کتابیں لکھی ہیں یہ ہم سنتے رہتے ہیں. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا نام محمد علی اختاری ہے، میں جھوٹو ضلع میرپور خاص سے عرض کر رہا ہوں
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء وغیرہ دینا دوسرے اپنے گھر والوں کو، رشتے داروں کو، جیسے گردہ وغیرہ دے دیا، کسی کو آنکھ وغیرہ دے دی، تو یہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اسلام میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جی اگلی کال۔ سید لیاقت علی میرا نام ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جس شخص کی اگر کچھ نمازیں بقایا ہیں، کیا وہ شخص تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جو آپ فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو پالتو جانور جیسے طوطے، سرین طوطے، چڑیا یا پرندے وغیرہ یہ گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی گناہ تو نہیں؟ بس یہ سوال ہے جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کسی کو دینا، اپنے جسم کے اعضاء جو ہے وہ کسی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ بندہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا۔ رب العزت جل وعلا نے اس کو ایک مخصوص مدت کے لیے جسم دیا ہے، جس کے ذریعے جو ہے وہ اپنی آخرت سنوارنے کی وہ کوشش کرے گا۔ تو اس چیز کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ زندگی میں یا مرنے کے بعد وہ وصیت کر جائے کہ میرے اعضاء جو ہے وہ کسی کو دے دیے جائیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ نمازیں کچھ باقی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں بہتر سب سے تو یہ ہے کہ جس کی قضا زیادہ ہوں اسے چاہیے کہ جلد سے جلد قضا ادا کرے، لیکن وہ نوافل کے جن کا وقت مقرر ہے وہ دوبارہ وہ وقت آئے گا نہیں، جیسے مثال کے طور پہ تہجد ہے، اشراق چاشت ہے، اوابین ہے۔ اب آج کی تہجد نکل گئی، آج کی اشراق چاشت نکل گئی، آج کی اوابین نکل گئی، تو اب یہ وقت لوٹ کر آئے گا نہیں، اور وہ نوافل مقرر ہیں کہ یہ ان اوقات کے اندر ہی ادا ہو سکتے ہیں۔ اب کل آپ ادا کریں گے تو ڈبل تہجد نہیں پڑھ سکتے، ایک ہی تہجد پڑھیں گے۔ تو ایسے جو نوافل ہیں ان نوافل کو پڑھنا درست پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بندہ قضا بھی ادا کرتا ہے۔ اور ویسے جو نوافل ہیں، جیسے رات کو مثال کے طور پر 12 نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے سونے سے پہلے، یا دن میں اس کا دل کرتا ہے نوافل پڑھنے کا تو پڑھتا ہے، تو اس میں بہتر یہ ہے، زیادہ بہتری اس کے اندر یہ ہے کہ ان نوافل کی جگہ وہ قضا ادا کرے، تاکہ جلد سے جلد اس کی قضا ادا ہو جائے، اس کے بعد جتنے نوافل وہ پڑھنا چاہے پڑھتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قضا نمازوں کا طریقہ یہ پورا ایک رسالہ ہے، امیر اہل سنت نے اس کو تحریر فرمایا ہے، کیونکہ قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، روز کی کتنی رکعات بنے گی، 20 رکعات ہوتی ہیں اس کی، اور اس میں کچھ تخفیفیں بھی ہیں، تو اس رسالے کے اندر یہ سب موجود ہے۔ اگر آپ اسے حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آسانی ہو جائے گی۔ پالتو جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوں یا دوسرے جانور ہوں، ان کو رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ شرائط ہیں۔ اگر ان شرائط کی پابندی ہوتی ہے تو رکھ سکیں گے، ورنہ نہیں رکھ سکیں گے۔ مثلا اب کوئی بھی پالتو جانور رکھا تو اس کو بار بار کھانا پیش کرنا ہوگا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا کہ 70 بار دیں۔ 70 بار کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جانور بتا نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، صحیح، لہٰذا جو ہے وہ اس کو بار بار دیتا رہے تاکہ اس کو حاجت ہے تو وہ کھا لے، اس کے پاس کھانا رکھے، پینے کی چیزیں رکھے، تو یہ کھانے کے لحاظ سے اس کا لحاظ رکھنا۔ اس کے بعد اس کو اذیت نہ دینا، کہ بعض لوگ جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں، یعنی وہ سویا ہوا ہے مثال کے طور پہ تو جان بوجھ کے اس کو کوئی چیز ڈنڈی مار کے اس کو اٹھا دیں گے، یا اسی طرح جیسے کبوتر باز ہوتے ہیں، کبوتر اڑاتے ہیں تو اس میں بہت سارے جرائم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کبوتروں کا پورا گول اڑائیں گے، پورا جتھا اڑے گا، اور پھر اس کے بعد کسی دوسرے کا کبوتر اٹھا کے لے آئیں گے۔ وہ کبوتر جاتے ہیں، وہ سارے ایک کبوتر کے پیچھے پڑیں گے، وہ کبوتر انہی کے ساتھ واپسی آ جائے گا، تو یہ حرام اس طرح کرنا۔ اسی طرح کوئی کبوتر جیسے چھتری وتری بناتے ہیں، اور وہ چھتری پہ بیٹھنا چاہتا ہے تو نیچے سے اس کو لوہے کی چیز مارتے ہیں کہ جس سے وہ اڑے دوبارہ، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح کبوتر اڑانے کے لیے کنکریاں مارتے ہیں، تو کنکری کسی کی آنکھ میں لگ جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چھتوں پہ چڑھتے ہیں جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری اگر قباحتیں موجود ہیں کسی جگہ پر، ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں تو جانور، کسی بھی جانور کو پالنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں کرتے، صرف پالتو جانور اپنے پاس رکھے ہوئے، ان کا مکمل طور پہ خیال رکھتے ہیں، کسی طرح کی تکلیف ان کو نہ ان کو دیتے ہیں نہ ان کی وجہ سے کسی اور کو دیتے ہیں، تو اس صورت میں اسے پال سکتے ہیں، جبکہ وہ پالتو جانور ہوں۔ ایسا نہیں کہ کتا پالنا شروع کر دیں، کتا پالنے کی اجازت یہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کی اس بات سے یہ ذہن بن رہا ہے، یہ سوال ذہن میں آ بھی رہا ہے، یعنی جانوروں کو پالنا سے ہمارے معاشرے میں رائج تو ہے، یعنی اس کا بھی وہ علم حاصل کریں؟ لازمی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جانور پال لیں تو جانور کے اندر جان ہوتی ہے، اس جان کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
تو بہرحال پالنے کی ترغیبیں تو احادیث کے اندر بھی موجود ہیں، جیسے سفید مرغا رکھنے کا حکم ہے کہ سفید مرغا گھر کے اندر رکھیں گے تو اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، آسیب وغیرہ دور ہوتے ہیں، تو وہ رکھنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس بات وہی ہے کہ جو جانور کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے شروع میں علم دین کی اہمیت پہ کلام کیا تھا، یعنی اس جواب سے یہ اندازہ ہوا کہ یعنی علم دین کے بغیر اگر یہ کہا جائے کہ ہم سانس بھی نہیں لے سکتے تو شاید غلط نہیں ہوگا، یعنی ایک مبالغے والی بات ہے، یعنی ہر معاملے میں علم کا ہونا ضروری ہے، اور شریعت اس میں کیا کہتی ہے سیکھنا ضروری ہے۔ آئیے مزید آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل فراز اختاری حیدرآباد زمزم نگر سے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھولے سے مسجد میں بنا اعتکاف کی نیت کیے کچھ کھا پی لے، پھر تھوڑی دیر بعد یاد آیا، تو اس پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ برائے کرم ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، اور میں نے ان کے نام پہ قربانی میں حصہ ڈالا تھا، اور مجھے کسی نے بتایا کہ جب تک میں اپنا حصہ نہ ڈالوں ان کا حصہ نہیں ڈال سکتا، تو پلیز مجھے بتائیں کہ یہ بات صحیح ہے یا؟ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ مسجد میں موجود رہتے ہوئے اعتکاف کے دوران یا ویسے ہی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کا استعمال کرنا دنیاوی اعتبار سے وہاں بیٹھ کر کرنا کیسا ہے، اور بسا اوقات انٹرنیٹ کے استعمال کے دوران مختلف قسم کی عجیب و غریب تصاویر بھی بسا اوقات ظاہر ہو جاتی ہیں اسکرین کے اوپر، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں بغیر اعتکاف کی نیت سے کچھ کھا پی لیا، اب یاد آیا، توبہ کریں، کیونکہ اصل میں اعتکاف کی نیت کے بغیر کچھ کھا پی نہیں سکتے، اور نیت بھی جو اعتکاف کی جائے گی وہ کھانے پینے کے لیے نہیں کی جائے گی، ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں، صحیح، اور پھر اس کے بعد ذکر اللہ کریں، نماز وغیرہ جو پڑھنے کے لیے وہ نماز وغیرہ پڑھیں۔ اب اس دوران کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے کھانے پینے کی تو اسے کھا پی سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ کھانا سامنے آ گیا اور اب یاد آیا اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی، اب کھانے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرے گا، بلکہ اعتکاف ثواب کی نیت سے کرے، کچھ ذکر اللہ کرے، اب جو کھانے پینے کی چیز ہے اس کو وہ کھا سکتا ہے۔ تو اعتکاف کی نیت یہ ہونا ضروری ہے، بلا ضرورت ایسا کرے گا تو توبہ کرنا ہوگی، صحیح، یعنی کھائے پیے گا تو توبہ کرنا ہوگی۔ صحیح۔ والد صاحب فوت ہو چکے، ان کا حصہ ڈالا تھا قربانی میں، اپنا نہیں ڈالا، کسی نے کہا کہ اپنا ڈالیں، تو اس حوالے سے صحیح کہا جس نے کہا ان سے، کیونکہ اصل میں ایک بڑی تعداد کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ قربانی جب لازم ہو جاتی ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے والدین کی طرف سے کر رہے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہماری پہلی قربانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہونی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنا، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرنا باعث ثواب ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب کہ آپ اپنا فرض، اپنا واجب ادا کر چکے۔ اگر آپ پر اپنا واجب موجود ہے کہ ابھی آپ نے اپنی قربانی نہیں کی، یعنی اب آپ کا حصہ موجود ہے، آپ پر قربانی لازم ہوتی ہے، آپ صاحب نصاب ہو چکے ہیں قربانی کے لحاظ سے، تو پہلے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اپنی قربانی اپنی طرف سے قربانی دیں گے تاکہ آپ کا واجب ادا ہو جائے۔ اب اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، مزید مال آپ کے پاس موجود ہے، آپ اور کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اپنے والدین کی طرف سے کریں، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے کریں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حصہ ملا ہے، یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس طرح کریں تو اچھی بات ہے، لیکن اولاً جو آپ پر واجب ہے اس کو آپ کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں ادا کیا تو اب اس صورت میں، اور وقت بھی نکل گیا ہے، تو اب آپ کو ایک بکرا یا بکری یا اس کی قیمت جو ہے وہ شرعی فقیر کو دینا ہوگی۔ سالم بکرا، پورے کا پورا بکرا جو ہے وہ دے دے، یا بکری دے دے پوری کی پوری، یا پھر جو ہے ان کی جو رقم بنتی ہے وہ کسی شرعی فقیر کو دینا یہ لازم ہے ان کے اوپر۔ ٹھیک۔ مسجد میں دوران اعتکاف، جیسے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے یا کسی بھی حوالے سے اعتکاف کیا، انٹرنیٹ کا استعمال کرنا کیسے؟ دیکھیں انٹرنیٹ کا استعمال ایک تو ہے دینی اعتبار سے اور ایک ہے دنیاوی اعتبار سے۔ اب انہوں نے چونکہ دنیاوی اعتبار سے پوچھا تھا تو کہ دنیاوی تو گفتگو بلا ضرورت کرنی بھی نہیں چاہیے، انٹرنیٹ تو پھر آگے کی بات چلی جاتی ہے، بلا ضرورت جو ہے، بلا حاجت جو ہے وہ دنیاوی کوئی بھی چیز مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔
اب یہ انٹرنیٹ یوز کریں گے تو خود بھی انہوں نے آگے بتا دیا کہ بعض اوقات ایسی پکچرز آ جاتی ہیں، ایسی تصویر آ جاتی ہیں کہ جو انتہائی نامناسب ہوتی ہیں، تو لہذا مسجد کے اندر تو ایسی چیزوں کو یوز کرنے سے بالکل بچا جائے گا. خاص طور پر ایسی ویب سائٹس پر جانا کہ جن میں ان باتوں کا اندیشہ ہو تو اور لازم ہوگا اس سے بچنا. تو مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی اور نہ ہی اعتکاف ان کاموں کے لیے کیا جاتا ہے. آپ جو ہے وہ مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جس کام کے لیے مسجد کے اندر آئے ہیں اس کام کو سر انجام دیں اور یہ انٹرنیٹ کو کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیں. دینی کوئی ضرورت ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی ٹیکنیکل ہیں مدنی چینل کے یا کوئی اور وجہ سے وہاں دینی اعتبار سے اس کو یوز کر رہے ہیں کہ اس میں آپ کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، ویسے یہاں بھی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی سی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ استعمال کرنا ایک الگ بات ہے. یا دنیاوی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جس کو دیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بہرحال یہ اس طرح جو موبائل فوبیا یا انٹرنیٹ فوبیا یا سوشل میڈیا کا فوبیا جو ہمارے اندر موجود ہے نا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ جس طریقے سے یعنی انہوں نے تو پوچھ لیا اعتکاف کا، نمازی جس طریقے سے نماز پڑھنے کے بعد اولاً اپنا موبائل دیکھتے ہیں، حالانکہ نماز کے بعد اصل کام ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، دعا مانگنا. یہ چیزیں نمازوں کی قبولیت کے اندر معاون ہوتی ہیں، اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اب پہلے ہمارے بزرگ جو پڑھتے تھے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے ہاتھ پھیرتے تھے منہ پر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ اوراد وغیرہ پڑھے جاتے تھے. اب جو ہے وہ کل جیسے باپا نے ارشاد فرمایا کہ سلام پھیرنے کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ جیب کے اندر جاتا ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی میسج آیا ہے نہیں آیا، کوئی واٹس ایپ آیا ہوا ہے نہیں آیا ہوا، اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہی شاید کچھ پڑھتے ہیں. تو ایسی بات ہے کہ یہ یعنی کسی بھی چیز کے اندر جب آپ حد سے بڑھیں گے تو وہ چیز درست ہوتی نہیں ہے. یعنی جو بھی عقل و شعور رکھے گا وہ یہی کہے گا کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے نا. یعنی بندہ خود اپنا جب تجزیہ کرے گا، اپنے آپ کو اپنے اوپر غور کرے گا ان چیزوں کے حوالے سے، تو خود اس کو احساس ہوگا کہ میں غلطی پر ہوں. یعنی ایسی کیا ہمیں پڑ گئی ہے کہ ہم سے نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی. یعنی ہم اتنے عرصے سے نماز کے عادی، پہلے نماز پڑھتے تھے تو کچھ نہ کچھ توجہ چلو اس لحاظ سے رہتی تھی. اب ایسی کیا آپ کو لت پڑ گئی کہ آپ سلام پھیرنے تک جو ہے وہ اپنے موبائل کے انٹرنیٹ کے اندر ہی گھومیں کہ پتہ نہیں کیا پیغام آیا ہوگا کیا پیغام آیا ہوگا. تو ہرگز اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نماز میں جب آپ آ گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. آپ ہمارے اسلاف کے کئی واقعات موجود ہیں احادیث طیبہ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نیکی تو یہ ہے، احسان تو یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کم از کم اتنا تو ذہن بناؤ، اتنا تو دل میں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اب جب بندہ یہ تصور کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا موبائل کی طرف ذہن کہاں جائے گا. آسمان تک جو ہے وہ فرشتے بندے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت سے اس کی بیوی جو ہے حور عین جو ہوتی ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اب اس حالت میں پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جو عالم ما فی الصدور ہے، دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے. ہم جو ہے وہ اپنے دلوں کو کہاں لے جاتے ہیں. حدیث پاک کے اندر اس طرح موجود ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ جو ہے وہ بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. پھر بندہ جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے نماز کے اندر ہی، کہیں سوچنے میں نکل گیا، کہیں اور چلا گیا، تو رحمت کی صدا یہ آتی ہے کہ کیا تجھے مجھ سے اچھی کوئی بارگاہ مل گئی ہے. یعنی رب العزت جل وعلا کی بارگاہ سے کوئی اچھی بارگاہ مل گئی ہے کہ جہاں تمہارا ذہن چلا گیا، دل چلا گیا، وہ رحمت جو خاص متوجہ ہوتی ہے بندے کی وہ ہٹ جاتی ہے. پھر اس کے بعد بندہ دوبارہ آتا ہے، پھر دوبارہ وہ رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، پھر بندہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، پھر یہ سزا آتی ہے کہ کیا میری بارگاہ سے اچھی کوئی بارگاہ مل گئی ہے. تو یوں ہوتا ہے بندے کے ساتھ. تو اس لیے جب بندہ نماز میں حاضر ہو تو مکمل طور پر رب العزت جل وعلا کی طرف حاضر ہونے کی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یعنی جو پڑھ رہا ہے اس میں یہ ذہن رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر نماز کی لذت حاصل ہوگی. ورنہ وہی اگر انٹرنیٹ کے اندر موبائل کے اندر لگے پڑے رہیں گے تو نہ نماز کی لذت حاصل ہوگی نہ دیگر عبادات کی کوئی لذت حاصل ہوگی. اب آپ کی یہ گفتگو بھی پھر اسی طرف جاری ہے کہ یعنی نماز کا علم، نماز اللہ سے جو کلام ہم کرتے ہیں نماز میں، معرفت الہی عز و جل کا حصول، یہ سارا پھر گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتا ہے. اصل میں یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ علم کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. یعنی
ہر چیز جو ہے وہ علم سے ہی متعلق ہے. علم ہوگا تو عبادت ہوگی, علم کے بغیر تو عبادت ہو بھی نہیں سکتی. لیکن اور خاص طور پہ نماز کے حوالے سے تو میں عرض کروں کہ یہ تو فقہاء کرام کا فیصلہ ہے اس طرح کہ بندے کی صرف جو نیت ہوتی ہے وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے کی اعتبار کر لی جاتی ہے. اس وقت اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں, ورنہ حقیقتاً یہ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے کہ بندہ نماز میں سے اتنا ہی حصہ پاتا ہے جتنی وہ نماز حاضری کے ساتھ پڑھتا ہے, اس کو وہی حصہ ملے گا. اب وہ صرف فقہاء کرام نے جو ہے وہ پوری امت کا لحاظ کرتے ہوئے اس بات کا حکم دے دیا, ورنہ صوفیہ تو اسی نماز کو نماز ہی نہیں مانتے کہ یہ نماز کیا ہے. اللہ یعنی یہ نماز تو اللہ نہ کرے لپیٹ کے مار دی جائے منہ پر, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کہ نماز کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے کہ کس طریقے سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے, اپنے دل کو جو ہے وہ نماز میں کہاں رکھنا ہے. مدی چینل کے ناظرین, کتنی حساس گفتگو ہو رہی ہے علم دین کے حوالے سے, نماز کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے کچھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں. جس طرح کا دور چل رہا ہے, ہر ایک کی کوشش نظر آتی ہے کہ وہ مالی طور پر دنیاوی آسائشوں کے حوالے سے آگے بڑھے. علم دین کے حوالے سے اگر دیکھتے ہیں تو بڑی اس کے اندر کمی نظر آتی ہے. یعنی فی زمانہ ہمارے معاشرے میں اگر ہم مدارس کے اندر جو دینی مدارس ہیں, جیسے جامعۃ المدینہ ہے ہمارا دعوت اسلامی کا, جس میں درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے, اسی طرح اور بھی اس طرح کے مدارس ہیں, تو اس طرف آنے والوں کی تعداد کا اگر ہم ریشو دیکھتے ہیں تو بہت کم نظر آتا ہے. اور دوسری طرف دنیاوی تعلیم کا اگر ریشو دیکھتے ہیں تو ہر ایک اسی طرف جا رہا ہے. یعنی وضو کے بارے میں پوچھیں, غسل کے بارے میں پوچھیں, نماز کے بارے میں پوچھیں تو کس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر فرائض کیا ہیں, اس کی شرائط کیا ہیں, دیگر معاملات کے حوالے سے. تو علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے وہ شوق, وہ ذوق نظر نہیں آتا. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے, اس کے اندر جیسے ہمارا یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں, ہفتے میں کتنے سلسلے آتے ہیں, مدنی مذاکرے کا جو سلسلہ ہے, یہ سارے سلسلے ہیں کیا, اس کے اندر علم دین ہی ہے. اور یعنی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امت تک جو ہے وہ علم پہنچایا جائے, شریعت کے احکام ان کو سکھائے جائیں. اور بعض اوقات جو اسلامی تہوار آتے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر سلسلے رکھے جاتے ہیں. جیسے ابھی قربانی کے ایام گزرے تو کتنے اس پہ سلسلے ہوئے, کتنے مطلب اس پر کلام ہوا تھا کہ مسلمان جو اب قربانی کرنے جا رہے ہیں, جانور قربان کریں گے, تو شریعت کیا کہتی ہے, صحیح طریقہ کیا ہے, یہ ان کو سکھایا جائے. تو یوں مدنی چینل جو ہے اس حوالے سے ہمارا معاون و مددگار ہے. یعنی گھر بیٹھے ہمیں علم دین حاصل ہو رہا ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی ہمیں قدر نصیب فرمائے. مزید آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کچھ دن پہلے مدنی چینل پہ بتایا گیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے. ان کے نام علی اکبر, علی اصغر اور علی وسطیٰ بتائے گئے تھے. لیکن ہم نے بہت سے لوگوں سے سنا تھا کہ امام حسین کے بیٹے کا نام زین العابدین تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ان تینوں میں سے کسی کا لقب زین العابدین تھا یا ان کے علاوہ ان کا بیٹا تھا جس کا نام زین العابدین تھا. مہربانی فرما کے ہماری رہنمائی فرما دیجیے. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف سے بول رہا ہوں. کہ یہ سوال ہے کہ کسی کا قرآنی تلفظ صحیح نہیں ہے, وہ نکاح پڑھاتا ہے, کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اکرم بارسلونا اسپین سے عرض کر رہا ہوں. کیا عورت کا اگر جوڑا کیا ہوا ہو تو اس میں کیا نماز ہو جاتی ہے؟ عورت کا جوڑا جو پہ بالوں کا جو ہوتا ہے, جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 شہزادے, علی اکبر, علی اصغر, علی اوسط. زین العابدین کون تھے یہ بھی ہے؟ یہ پہلے تو علی وسط بول رہے تھے, تو وسط نہیں, علی اوسط ہے. اوسط کا مطلب منجلا, درمیانہ. ٹھیک. تو آپ کے جو تینوں بیٹے تھے ان کے نام علی تھے, تینوں کے نام علی رکھے ہوئے تھے. آپ پہچان کے لیے جو سب سے بڑے تھے ان کا نام علی اکبر رکھ دیا,
جو درمیانے تھے ان کا نام علی اوسط رکھ دیا، اور جو سب سے چھوٹے تھے ان کا نام علی اصغر رکھ دیا. تو زین العابدین یہ علی اوسط ان کا لقب ہے، یعنی جن کو ہم امام زین العابدین بولتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ علی اوسط ہے. نام علی ہے اور ان کی پہچان کے لیے ان کو علی اوسط کہا جاتا تھا. تو ان کا نام علی تھا، یعنی علی اوسط، اور ان کا لقب یہ زین العابدین تھا، یعنی عابدوں کی زینت، عبادت گزار افراد کی زینت. اور اسی طرح آپ کا ایک لقب سجاد تھا، یعنی جو بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہو. تو چونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، یعنی بہت پرہیزگار تھے. جیسے نماز کے حوالے سے میں نے ابھی باتیں عرض کی، تو ان کی نماز کا حال یہ ہوتا تھا کہ جس وقت یہ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت ان کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا. تو ان کے ساتھی عرض کرتے کہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو؟ تو فرمایا تو میں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. تو آپ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، حالانکہ اہل بیت اطہار میں سے تھے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جو ہے وہ پوتے تھے، حضرت علی کے پوتے تھے. لیکن عبادت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت کے علماء، یعنی وہ دور ہی عبادت کا تھا، عبادت گزاروں کا تھا. اس وقت کے عبادت گزار آپ کو جو ہے وہ زین العابدین بولتے تھے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت. سجاد بولا کرتے تھے، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا. تو اس لیے امام زین العابدین یہ اصل میں لقب ہے. زین العابدین اسی طرح سجاد لقب ہے، کوئی الگ سے نہیں ہے، بلکہ یہ علی اوسط جو ہے انہی کا لقب ہے، انہی کے نام کا یہ قصہ ہے. صحیح. قرآن تھا یا ان کا اپنا کوئی ایسے ہی تھا؟ تلفظ صحیح نہیں اور نکاح پڑھایا تو نکاح ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، نکاح کا جو تعلق ہے وہ تلفظ سے نہیں ہے. نکاح کی جو شرائط ہیں وہ پائی جانی چاہیے. کف کا پایا جانا، خاندان کا، اور کئی صورتوں میں والدین کی اجازت کا پایا جانا، اسی طرح گواہوں کا ہونا، یہ بہت ساری شرائط ہیں. اور اسی ضروری چیز ایجاب و قبول ہے. ایجاب و قبول اور دیگر شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو اس میں جو خطبہ ہے یہ مستحب کام ہے. اچھی بات ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ کہا جائے، لیکن اگر خطبہ نہیں کہا گیا اور نکاح کی ساری شرائط پائی گئیں، ایجاب و قبول ہوا ہے، تو اس صورت میں نکاح ہی ہو گیا. کیونکہ نکاح کا نام ہے کہ دو گواہ موجود ہیں اور والدین کی اجازت بھی بہت ساری صورتوں میں ضروری ہے، وہ بھی موجود ہے، خاندان ہم پلہ ہے، یہ ساری باتیں یعنی جو نکاح کی شرائط ہیں وہ موجود ہیں. اب اس کی موجودگی میں جو ہے وہ قاضی کے بغیر بھی اگر لڑکا کہہ دیتا ہے کہ میں نے تجھ سے اتنے مہر کے بدلے نکاح کیا، تو وہ نکاح، لڑکی بولتی ہے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، بعض لوگ اس کا بڑا برا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت میں نے کی ہے کہ نکاح صرف اس کا نام نہیں ہے کہ میاں بیوی راضی اور ایجاب و قبول ہو گیا، یا دو گواہ موجود ہیں ان کی موجودگی میں نکاح ہو گیا. تو یہ ہر صورت میں اس طرح نکاح نہیں ہوتا. نکاح کے لیے شرائط ہیں، ان شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے. ان تمام شرائط کی روشنی کے اندر نکاح ہوتا ہے. صحیح. تو یہ صرف جو ہے وہ میاں بیوی کے راضی ہونے پر، لڑکا لڑکی کے راضی ہونے پر اور ایجاب و قبول ہو جانے پر جو ہے ہر صورت میں نکاح نہیں ہوگا. نکاح کی دیگر شرائط بھی پایا جانا یہ ضروری ہے. تو بہرحال اگر کسی کے تلفظ درست نہیں ہے اور اس نے نکاح پڑھا دیا، لڑکے کو بول دیا کہ بھائی میں نے اپنی موکلہ کو تمہارے نکاح کے اندر دیا، تم نے قبول کیا، لڑکا بولتا ہے میں نے قبول کیا، اور اس سے پہلے اس نے جو خطبہ پڑھا تھا وہ تلفظ اس کے درست نہیں تھے، تو نکاح تو بہرحال ہو گیا اس کا. اب وہ الگ بات ہے کہ اس نے جو خطبہ پڑھا ہے اس خطبے میں جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیوں کی نوعیت کیسی تھی، لیکن اس غلط خطبہ پڑھنے کی وجہ سے نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح ان کا ہو جائے گا. صحیح. عورت کا جو جوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے، مرد کے لیے ممنوع ہے یہ، لیکن عورت جو ہے اس حالت کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے. مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں کام کرتے وقت نعتیں سنتا ہوں اور درود شریف پڑھتا ہوں یا پھر بیان سنتا ہوں، اور اس پر میرے کام پر کوئی زیادہ گہرا اثر نہیں پڑتا، بالکل نہیں پڑتا. میں اپنی پروڈکشن وہی دیتا ہوں. تو درود پاک پڑھنا اور یہ نماز پڑھنا یہ میرے حق میں کیسا ہے؟ آپ مجھے کچھ بتا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ان کو نماز کی دعوت دی جائے یا کسی نیک کام کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز پڑھیں یا تلاوت قرآن کریں تو ہمارے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیں. کام کرتے وقت نعت سننا، درود شریف کا پڑھنا کام میں حرج نہیں ہوتا، کام سے ہی. یعنی دیکھیں دو باتیں ہیں.
جیسے کام ان کا ہے اس دوران انہوں نے اپنے ہینڈ فری وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور نعت سن رہے ہیں، یا انہوں نے بیان کا بھی کہا تھا، کیونکہ بیان تو جب یہ سنیں گے تو پھر تو ان کو ہماتن گوش ہونا پڑے گا، کیونکہ بیان کے دوران اگر کوئی بات بتائی گئی اور ان کی توجہ ظاہر سی بات ہے کام پر ہوگی، اس دوران اگر انہوں نے کوئی بیان میں ایسی بات سن لی کہ جو جائز ہے اس کو ناجائز سمجھ گئے یا ناجائز اس کو جائز سمجھ گئے تو درست نہیں ہوگا. اس لیے جب علم دین کی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس وقت پھر وہ بالکل ہماتن گوش ہو جائیں، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں، بالکل اس پر توجہ دیں. تو بیانات بھلے یہ بعد میں جا کے سنیں. اور جہاں تک رہا نعت کا سننا، تو اگر واقعی ایسی کنڈیشن ہے کہ ان کے کام پر اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے سنیں نہ سنیں، جو کام یہ کرتے ہیں وہ اسی طرز کا کام کر کے دیتے ہیں، یعنی اچھا کام اس وقت بھی کرتے ہیں اور نعتیں سن رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی کرتے ہیں، یا درود پاک پڑھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی ان کے کام پہ فرق نہیں پڑتا، تو یہ سننا تو جائز ہو جائے گا. اسی طرح درود پاک پڑھنا بھی درست ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہوگا اس کے اندر. لیکن درود پاک ہو، ذکر و اذکار ہو، تلاوت قرآن ہو، نعت سننا ہو، ان تمام کو جس طریقے سے بندہ چلتے پھرتے کر سکتا ہے، کہیں آ رہا ہے کہیں جا رہا ہے، کام کاج کر رہا ہے، تو اس دوران یہ کام اس کو کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ کر سکتا ہے. لیکن بندے کو چاہیے کہ دن کے اندر یا رات کے اندر اپنا کوئی وقت مقرر کرے اور اس میں ایک مخصوص تعداد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، جو بھی پڑھنا ہے اس کو، تسبیحات پڑھنی ہے وہ پڑھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھے، نعت سننا ہے تو اس وقت ایک نعت سن لے. تو یہ توجہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ایک الگ حاصل ہوگا، اس کے فوائد الگ ہوں گے. باقی چلتے پھرتے کوئی سنتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس کے کام پر اثر نہ پڑتا. اچھا، یہاں پر پرائیویٹ ادارہ اور وقف کا ادارہ، اس میں فرق پڑے گا؟ دیکھیں وہ تو اس پہ دیکھیں گے نا کہ وہ سن کس طرح رہا ہے. اب اپنا موبائل ہے اس کا پورا فل چارج کر کے آیا ہوا گھر سے اور اس میں وہ ہینڈ فری لگا کے سن رہا ہے، نہیں کام میں اگر اس کے اثر پڑ رہا ہے، نہیں اثر پڑ رہا ہے تو کہیں پر بھی اجازت نہیں ہوگی. تو انہوں نے بات کی نا کہ میرے کام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، پہلے بھی بہترین کام کرتے تھے اب بھی بہترین کام کرتے ہیں، وہ فرق پڑے گا پھر تو اجازت نہیں بنے گی ان چیزوں کی. یہ اس صورت میں جبکہ کام بالکل ایکوریٹ کر کے دے رہے ہیں، جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ابھی کر کے دے رہے ہیں، تو یہ اس صورت کے اندر ہے. ٹھیک. اچھا، یہ بڑی عجیب کال تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے جو ہے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، اس حوالے سے دیکھیں اصل میں دو باتیں ہیں یہاں پر. ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ تو بہانہ بناتے ہیں کہ یار ہم یہ کریں گے تو ہمارے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وساوس کے شکار ہوتے ہیں اور نماز چھوڑنے کے لیے ان کو شیطان ایک بہانہ دے دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو صراحتاً حرام ہے نا. اور دوسرے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ واقعی ایسا ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس بنیاد پر جو ہے آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت تو مل ہی نہیں سکتی نا. جو چیز فرض و واجب ہے وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہوگا. اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو آزماتا ہے. اب یہ نماز کی طرف آئے، ان کے لیے آزمائش آ گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آزمایا جا رہا ہے کہ اب یہ نماز پہ قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے. تو یہ تو احادیث طیبہ کے اندر ہے کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد ان لوگوں پر آزمائشیں ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے قریب ہیں. تو اگر واقعی ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. یہ تو احادیث کے اندر بھی موجود ہے کہ جب بندہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو صبر و آفت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کہ اب اس میں پریشانیاں آئیں گی. یعنی تو جب بندہ نیک کام کرے گا تو آزمائشیں تو اس کے ساتھ ہوں گی، اور نہ بھی کرتا ہو تو بھی آزمائشیں تو آتی رہتی ہیں. تو اس لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان بنیادوں پر نماز چھوڑنے کی اجازت مل جائے. نماز بہر صورت آپ کو پڑھنا ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی طرح کا نقصان آپ کا نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ نماز پڑھیں، یہ آپ کا امتحان ہے. اگر اس آزمائش میں آپ پورے اتریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اللہ اس کا بہتر بدل آپ کو عطا فرمائے گا، اور آخرت کا اجر تو کہیں نہیں جاتا ہمارا. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ
उलमा से पूछ ले।